بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت کریمہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کی ہم ترکیب پڑھیں گے، اور ترکیب ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن پاک میں یہ الفاظ بالکل ہو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ 14 مرتبہ ہے لا خوف علیہم۔ اصل ہمارا مقصد اس کی ترکیب ہے، اور اس میں بھی ہمارا اصل مقصد لا ہے۔ الا یہ حرف تنبیہ ہے، غیر عاملہ ہے، انا مشبہ بالفعل ہے، اسم کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے۔ اگر اجمالی ترکیب کی جائے تو انا کا اولیاء اللہ اسم ہے، لا خوف علیہم ولا، یہ سارا اس کی خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ جی سمجھ بھی آئی؟ یہ مضاف مضاف الیہ مل کے انا کا اسم ہے۔ لا خوف میں یہ لا کون سا ہے؟ یہ لا نفی جنس نہیں ہے، نہ لا نفی جنس کی جتنی صورتیں ہم نحویر میں پڑھتے ہیں ان میں سے یہ کوئی صورت بنتی ہے۔ لا خوف یہ لا مشابہ بھی لیسا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں 14 مرتبہ تو یہ الفاظ ہیں، کافیہ میں یہ لکھا ہوا ہے لا مشابہ بلیسا کا جو عمل ہے، اسم کو رفع خبر کو نصب، یہ عمل شاذن۔ شاذن کے دو معنی ہیں، قلیل یا خلاف قیاس۔ اگر یہ معنی پہلے والا قلیل تھوڑا ہے تو تھوڑا قرآن میں تو 14 مرتبہ صرف یہ آئے ہوئے الفاظ، اس کے علاوہ بھی یہ لا کا استعمال اس طرح کا ہے۔ پھر اگر کوئی خلاف کا قرآن میں خلاف کیا اتنا آنا تھا، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ لا ہے مشابہ بلیسا لیکن محملہ ہے، عمل نہیں کر رہا۔ خوفن یہ مبتدا ہے، علیہم ثابتن کے متعلق کر کے اس کو خبر بنائے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتاب ہے جامع الدروس العربیہ، اس کے اندر لکھا ہے جہاں لا مشابہ بلیسا کا بیان ہے، کیا لکھا ہے؟ وَعْلَمْ ان الاولا فی لا ہذہ، ان اولا یہ ہے کہ یہ جو لا مشابہ بلیسا ہے اس کے اندر ان تہمل اسے محمل بنایا جائے، اور ویجعل ما بعد مبتدا و خبر، اور جو اس کا ما بعد ہے اسے مبتدا اور خبر بنایا جائے۔ جی یہ مبتدا ہے، جی یاد ہو گئے؟ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ اور معطوف ہے۔ واو اور فعل لا مشابہ بلیسا محملہ، ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، یحزن فعل فاعل واو جملہ فعلیہ خبریہ اور خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ معطوف معطوف علیہ معطوف مل کے ان خبر۔ جب قاعدہ بنانے لگو تو آنا سننا، جہاں بھی قرآن پاک میں لا کے بعد مرفوع آئے، جیسے یہاں آیا ہوا ہے مرفوع ہے، اور اس کے بعد جار مجرور ہے آیا ہوا ہے، یہ مرفوع ہے اور آگے کیا ہے؟ جار مجرور ہے۔ پہلی بات یہ کہ آگے آپ کو پھر ایک لا نظر آئے گا، آپ نے سنا نہیں؟ جیسے لا خوف علیہم 14 مرتبہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا کے بعد مرفوع اور آگے جار مجرور، جہاں آپ کو ایسا نظر آئے گا آگے آپ کو نظر آئے گا ایک اور لا آیا ہوگا، اور پھر اگلا بھی مرفوع ہوگا۔ جی سمجھ بھی آئی؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسی طرح لا کے بعد ضمیر آ جائے مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل آ جائے، آگے چاہے فعل ہو چاہے اسم ہو، تو بھائی جان اس کے اندر بھی یہی ترکیب ہے۔ سورۃ الکافرون میں 3 مرتبہ آتا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آگے آتا ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم، ولا انتم لا کے بعد کیا کیا؟ انتم عابدون ما اعبد، پھر آگے آتا ہے ولا انا عابد ما اعبد، پھر آتا ہے ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تو بھائی جان قاعدہ ہے لا کے بعد مرفوع اسم آئے آگے جار مجرور آئے تو پھر کہیں گے لا مشابہ بلیسا لیکن محملہ، یہ مرفوع کو کہیں گے مبتدا، جار مجرور مبتدا کی خبر۔ اسی طرح لا کے بعد آئے ضمیر مرفوع منفصل، آگے چاہے فعل آئے چاہے اسم آئے، یہاں لا ہم یحزن فعل ہے، اور سورۃ الکافرون میں لا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، وہاں لا کے بعد ضمیر ہے
اور آگے اسم آیا ہوا ہے۔ جی سمجھ بھی آئی؟ سن لو بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الحمدللہ۔